बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु मुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 190 पारा 20 हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सूर्य अल कसस का आगाज हो चुका है। आयत नंबर 22 से 43 तक इंशाअल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो गया था और हमने देखा था कि वो हिजरत करके मदियन की तरफ चले गए हैं। अब वहीं से ही हम कंटिन्यू करेंगे। वलम्मा तवज्जहा, और जब उसने रुख किया तिलक़ा जानिब मदियना, मदियन के, कौला कहा, आसा उम्मीद है, रब्बी मेरा रब, अन के यहदियानी वो दिखाएगा मुझे, सवा सीधा अस्सबील रास्ता। यानी ये वो इलाका था जहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम भेजे गए थे और ये मिस्र से तकरीबन 8 दिन की मसाफत पर कायम था। यानी यूं सोचें कि जब मदियन में जा रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने 8 दिन तक यानी उन्होंने कंटिन्यूस सफर किया है। ठीक है। फिर है वलम्मा, और जब, वरदा वारिद हुआ, माँ वारिद हुआ यानी पहुंचा, माँ पानी पर, मदियना मदियन के, वजदा उसने पाया, अलैहि उस पर, उम्मतन एक ग्रोह को, मिनन नासी लोगों में से, यस्कूना वो पानी पिला रहे थे। यानी ये ऐसी जगह पर स्टे किया है इन्होंने जहाँ पर पानी था, ऑब्वियस बात है कुआं वगैरह होगा, और कसीर लोगों की जो जमात थी यानी तादाद थी वो भी वहां पर पानी पिलाने के लिए मौजूद थे। यानी काफी जो था भीड़ भीड़ थी वहां पर लोगों की। वजदा, और उसने पाया, मिन दूनिहिम उनके अलावा, इम्रअतैनी दो औरतों को, तदूदान वो दोनों हटाती थी, मवेशी जानवरों को अपने। यानी वो जानवरों को हटाकर एक तरफ कर रही थी ताकि वो भीड़ में हल्त मल्त ना हो जाए, और ये देख रहे थे। अच्छा, इसको इमेजिन करें कि जाहिर सी बात है जानवर कंट्रोल करने वाली चीज नहीं होती कि आपने उनको डांटा और पकड़ा और खड़ा कर दिया। ये पीछे करती होंगी अपने रेवड़ को और वो फिर रेवड़ आगे बढ़ने लग जाता होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है वो भी पानी देख रहे थे और ये इस तरह से जद्दोजहद में लगी हुई होंगी अपने रेवड़ को कंट्रोल करने में, और अलग भी खड़ी हुई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की एक क्वालिटी थी खैर ख्वाही की, कि वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, तो इनको देखा और समझ गए देख करके कि क्या मामला चल रहा है। कौला कहा, मा खतबुकुमा, क्या मामला है तुम दोनों का। मतलब इनको देखा परेशान कि ये बार बार अपने रेवड़े को मैनेज कर रही हैं कि कहीं वो उन जो जमात है, या जाहिर सी बात है आदमियों की जमात थी, वो मर्द ही मर्द थे, और ये घबरा रही थी कि फिर ये जाती उन आदमियों के दरमियान में घुसती तो ये वहां से उन अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि कम से कम ये लोग हटें तो ये अपने रेवड़ को ले जाके पानी पिलाएं। तो फिर ये मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला है तुम दोनों का। कौला था, वो दोनों कहने लगी, ला नस्की, नहीं हम पानी पिलाती, हत्ता यहाँ तक के युस्तिरा वापिस ले जाएं, अर्रियाउ चरवाहे अपने मवेशियों को, व अबूना और बाप हमारा, शेखुन बूढ़ा है, कबीर बड़ी उम्र का। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को फिर समझ में आ गया कि जो खातीन है मर्दों में घुसकर पानी नहीं पिला रही हैं बल्कि इंतजार कर रही हैं अपने बारी का, क्योंकि उन्होंने भी यही वजह बताई कि हम चाह रहे हैं कि ये लोग हट जाएं तब हम जाएं। और साथ ही उन्होंने जो है ये भी बता दिया कि उनके यहाँ पर आने की वजह ये थी कि उनके वालिद साहब जो है वो बूढ़े थे। ठीक है, कि क्यों वो दोनों ही औरतें खड़ी हुई हैं अकेली, क्योंकि उनके वालिद साहब बूढ़े थे। और जैसे ही उन्होंने जाहिर सी बात है ये कहा कि बूढ़े थे तो ये समझ आ गया होगा मूसा अलैहिस्सलाम को कि इनका भाई वगैरह कोई नहीं है। तो अब हम यहाँ से एक चीज हम नोटिस करें कि एक खमाखाई की एक बड़ी बहस चलती है मुसलमानों के दरमियान में कि औरत की आवाज का पर्दा है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखें औरतें ही बात कर रही हैं मूसा अलैहिस्सलाम से। ठीक है, बस उसूल ये होगा कि औरत जो है मारूफ तरीके से जरूरत की बिना पे किसी गैर महरम से बात कर सकती है। ठीक है, यानी ठट्टे वगैरह नहीं मारे और बिला फजूल की, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्कशन नहीं कर रही हैं कि जैसे औरतें होती हैं और बोलना शुरू कर दें तो चुप नहीं होती हैं। यहाँ पे बड़ा ही टू द पॉइंट उन्होंने जैसा क्वेश्चन किया तो टू द पॉइंट ही बस इन्होंने आंसर दे दिया कि हम वेट कर रहे हैं और हम मौजूद क्यों हैं, क्योंकि इसलिए मौजूद हैं कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो बूढ़े हैं। फसक़ा, तो उसने पानी पिलाया, लहू माँ उन दोनों के लिए, सुम्मा फिर तवल्ला वो पलट गया, इला ज़िल्ली तरफ साए के। अब क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पर ये बात नहीं आ रही है, लेकिन हमने पिछली सूरतों में जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा था हमने वहां पे पढ़ा है कि मूसा अलैहिस्सलाम फिर इनके जानवरों को ले गए थे
اور اتنے بھاری بھرکم اور اتنے قوت والے تھے کہ لوگ خود ہی ان کو راستہ دینے لگ گئے تھے. انہوں نے ان کی باری کا انتظار نہیں کرنے دیا ان عورتوں کو. ان کی ہیلپ کر کے ان کے جانوروں کو پانی پلا کے ان کی ہیلپ کر دی. اور ہیلپ کرنے کے بعد پھر وہ سائی کی طرف آ گئے، یعنی جہاں وہ سائی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. فقولا، پھر وہ کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں، لما اس کے لیے جو انزلتا نازل کرے تو، الیہ میری طرف، من خیرین بھلائی میں سے، فقیر محتاج ہوں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نزلہ انزلتا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ابھی تک جو بھی تو نے مجھے بھلائی عطا کی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم اگر نارملی سچویشن میں اگر ہم اس چیز کو نوٹس کریں کہ ان کے ساتھ ابھی تک کیا بھلائی والا معاملہ ہوا ہے. یہ اپنے وطن سے جلا وطن کر دیے گئے ہیں، مرڈر کا ان کے اوپر الزام ہے، اور انہیں اس بات کا خدشہ لگا ہوا ہے کہ ابھی مصر کے آدمی آئے اور ان کو پکڑ کے لے جائیں. ٹھیک ہے. اور یعنی مینٹلی اسٹریس ہیں، فزیکلی بھی اسٹریس ہے، یعنی تھک چکے ہیں، 8 دن کی مسافت کا لگاتار سفر طے کر کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے یہاں پر آتے ہیں اور کوئی ابھی عالیشان کوئی گھر میں نہیں بیٹھے ہیں، کوئی کھانے کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، ابھی بس ایک سائے کے نیچے بیٹھے ہیں اور بس ابھی پانی کی ہی صورت دکھی ہے انہیں. اس پر بھی ان کے الفاظ دیکھیں کہ اے میرے رب، بے شک میں اس کے لیے جو آپ نازل کر چکے ہیں یا آپ جو بھی میرے لیے نازل کریں گے، بھلائی میں سے میں اس کا محتاج ہوں. ٹھیک ہے. یعنی پھر بھی ان کی شکر گزاری جو ہے ختم نہیں ہو رہی ہے. یہاں شکایتیں نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے میرے ساتھ ہی کیوں کیا، اچھا بھلا میں عیش سے جی رہا تھا، اپنے ماں بہن کے ساتھ بھی تھا، بلا فضول مجھے وہاں سے نکال دیا، کیا ہی مجھے پڑی تھی اور میں کچھ مینج کر لیتا. یعنی مطلب شکایتیں نہیں کر رہے ہیں کہ میں کیا یہاں پہ دھولے خاک جو ہے چھان رہا ہوں اور میں کہاں ہوں، کوئی گھر بار کا نہیں پتا. ٹھیک ہے. یعنی شکایتیں نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ توقع کر رہے ہیں، اور توقع بجائے یعنی شکر گزاری کے بھی، کہ ابھی تک جو بھی آپ نے میرے اندر خیر نازل فرمائی ہے، یعنی یہ جو اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، اور یہ جو سایہ آپ نے دیا ہے، خیر میں سے دیکھیں نا، صرف ابھی 2 چیزیں ہی خیر دکھ رہی ہیں ان کو، ایک سایہ اور دوسرا پانی. ابھی بھوک کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے کھانے کا، لیکن اس خیر جو ابھی ان کو ملی ہوئی ہے اس کا بھی یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی مجھے خیر دی ہے میں اس کا جو ہوں جو ہے محتاج ہوں. پھر ہے فجاءتہ، تو آئی اس کے پاس، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، تمشی، چلتی ہوئی، علی استحیاء، ساتھ حیا کے. اب ہوا یوں ہی ہوگا کہ یہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر گئی ہوں گی، پھر انہوں نے اب جلدی آ گئی ہوں گی تو ان کے والد صاحب نے پوچھا ہوا، جلدی آ گئی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جلدی اس طرح آ گئی کہ ایک مرد نے جو ہے ہماری مدد کر دی تھی. اور انہوں نے ضرور خوبیاں بھی بتائی ہوں گی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی ان سے فرینک نہیں ہوئے تھے، یہ بھی نہیں فری ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی فری نہیں ہوئے تھے. معاملہ پوچھا تھا اور بس مدد کر دی تھی کہ ان کی کیا مدد کر سکتے تھے وہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے ان کا وقار، ان کا اخلاق دیکھا. اور ابھی آپ یہ بھی امیجن کریں کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں اور تھکن نہیں دکھا رہے ہیں اپنی. ٹھیک ہے. اور حالانکہ پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، لیکن پھر بھی خوش اخلاقی کے ساتھ مدد کر رہے ہیں ان کی. تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں ان عورتوں نے دیکھی ہوگی، اپنے والد صاحب کو بتائی ہوگی. تو ان میں سے پھر ایک جو ہے آتی ہیں، ساتھ میں یہاں پر اللہ پاک خوبی بتا رہا ہے، استحیاء، ساتھ حیا کے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ آئے، ایک عورت آئی اور اس نے یہ کہا کہ چلو. ٹھیک ہے. نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی خوبی بھی بتائی. ٹھیک ہے. یعنی اس کی چال میں، گفتگو میں حیا تھی. تو یہ عورت کا کیا ہے، یہ گہنا ہے اس کی جو ہے حیا. تو یہ جو ایک نارملی کہا جاتا ہے، اس کو کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے کہ ایک عورت جب ٹھٹے مار کے کسی بھی غیر مرد کے ساتھ باتیں کرے اور بڑی ہی آرام سے جو ہے گل مل جائے، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہے. اور اگر کوئی ایک عورت ہو، وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے اور اس کے علاوہ منہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کانفیڈنٹ نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہمیں ان کی لڑکیوں کی خوبیاں بھی بتا دیں کہ پہلے ہی کہ خوبیاں کیا تھی، کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والی تھی، حیا کرنے والی تھی، بلا فضول میں گھسنے والی نہیں تھی مردوں میں، اور ساتھ میں ان کی اس خوبی کا ریزن بھی بتا دیا کہ وہ حیا کرنے والی تھی. خیر آگے، قالت، وہ کہنے لگی، انا، بے شک، ابھی میرے والد، یدعو کا، بلا رہے ہیں تمہیں، لیجزیہ کا، تاکہ وہ بدلے میں دیں تمہیں، اجرت، ماں اس کی، جو سقیتا، پانی پلایا تو نے، لنا، ہمارے لیے. اچھا، یہاں پر کوئی موسیٰ علیہ السلام نے اجرت لینے کے لیے تو کی ہی نہیں تھی مدد. ٹھیک ہے. انہوں نے تو اللہ کے لیے ہی کی تھی صرف اور صرف، اور اللہ کے بعد، اللہ سے مدد کرنے کے بعد انہوں نے دعا کی تھی. لیکن یہاں پر یہ لڑکیاں آ جاتی ہیں تو، اور سب ریزن بتاتی ہیں کہ چلو ہمارے والد صاحب کے پاس.
فلما تو جب جاءہ وہ آ گیا اس کے پاس، وقصہ اور اس نے بیان کیا علیہ اس پر، القصص قصہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے بچوں کی جو بچیوں کے جو والد صاحب تھے تو ان کے پاس آ گئے، اور اپنا سارا جو قصہ تھا کہ مصر میں رہتے تھے اور مصر سے کس طرح سے یہ نکل کے آئے، اور پوری جو ان کی کہانی تھی انہوں نے پوری جو ہے ان کو اپنی سنائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر نوٹس کریں کہ جب انہوں نے اجرت کی بات کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام بلا فضول میں غیر ضروری تکلف کا شکار نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی تکلفات کا نہیں انہوں نے یہاں پر مظاہرہ کیا کہ میں کیسے، اور میں نے اجرت کے لیے تھوڑی نہ کیا تھا، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان مدد کر دے اور وہ نیڈی بھی ہو، دوسرا انسان بھلا انسان شکر گزاری میں اگر اس کو کچھ اجرت دینے لگ جائے تو دوسرا بندہ جو ہے بندہ برا ماننا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، کوئی میں خیرات کے لیے تھوڑا نا یہ کام کر رہا تھا، میں تو دین کے لیے ہی کام کر رہا تھا، اللہ کے لیے ہی کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتا کہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کوئی اجر دینا چاہیں گے یا تو آپ کو کوئی بدلہ دینا چاہیں گے تو اللہ خود تو نہیں آئیں گے نا، نعوذ باللہ، نہ ہی آپ کو آ کے فرشتے دکھیں گے، تو اللہ کسی انسان کے ذریعے ہی آپ کی مدد کروائیں گے اور آپ کے ایفرٹ کو ایکنالج کروائیں گے۔ اب یہاں پر ان کے ایفرٹ کو اللہ تعالیٰ ایکنالج کروا رہے تھے، جو انہوں نے دعا کی تھی کہ میں آپ کی بھلائی میں سے محتاج ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے غیر ضروری تکلفات کا مظاہرہ نہیں کی کیونکہ وہ نیڈی تھے، انہوں نے بلا فضول میں یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میری نیت خالص نہیں رہے گی، ہمیں تو یہ بھی ڈاؤٹ ہونے لگ جاتا ہے نا کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی اجرت لے لی تو ہماری نیت خالص نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کچھ بھی اس طرح نہیں تکلفات کا خیال رکھا، بلکہ وہاں گئے اور آرام سے اپنا قصہ بھی بتایا کہ یہاں پر جو ان کی یہاں جو موجود ہیں تو وہ کیوں موجود ہیں۔ قولا اس نے کہا، لا تخف نہ تم ڈرو، نجوت نجات پا گئے ہو تم، من القومی ان لوگوں سے، الظالمین جو ظالم ہیں، یعنی وہ پھر جو ان کے والد تھے تو انہوں نے ان کو ریلیکس کیا کہ ڈرو مت، کیونکہ جو یہاں پہ یہ جو زمین ہے یہ فرعون کی حکومت میں نہیں چلتی، یعنی فرعون کی حکومت پہ نہیں آتی، تو اس کی پہنچ یہاں پر نہیں آئے گی، تو ریلیکس رہو۔ قولت کہا، احداہما ان دونوں میں سے ایک نے، یا ابتی اے میرے ابا جان، استاجرہ اجرت پر رکھ لیجئے اسے، انا بے شک، غیر بہترین، من وہ جس، استاجر کا جڑتا اجرت پر رکھیں آپ، القوی جو مضبوط ہے، الامین امانت دار ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی بھی تربیت اس طرح انہوں نے کی ہوئی ہے کہ مطلب وہ کافی سمجھدار بھی ہیں، اور اس طرح سے ہم یہ بھی نوٹس کر سکتے ہیں کہ والد صاحب مشورے کے ساتھ ان کے ساتھ انٹریکٹ رکھتے ہوں گے، تبھی وہ جو ہیں اپنے والد صاحب کو بڑے ہی آرام سے مشورہ دے رہی ہیں، یعنی وہ یہاں پر یہ والا حساب نہیں ہے کہ نہیں تم لڑکی ہو کے کیسے جو ہے مشورہ دے سکتی ہو، کیا میری عقل نہیں ہے کہ میں سوچ سکوں، تو تم کیوں بول رہی ہو آگے سے آگے، ٹھیک ہے۔ کچھ اس طرح سے نہیں، یعنی والد صاحب کے ساتھ اتنا زیادہ اعتماد کا رشتہ ہے کہ وہ اپنی جو ایک رائے ہے کہ کس طرح سے اس بندے کو جس نے مدد کی ہے اجرت دی جائے تو کیا اس کا سلوشن نکل سکتا ہے، تو وہ آگے رائے بھی دیتی ہیں کہ آپ جو ہے ان کو ایک اجرت پہ رکھ سکتے ہیں، اور اجرت پہ رکھنے کے لیے دو کوالٹی ہونا ضروری ہے، القوی اور الامین۔ اب قوی کا کیسے اندازہ ہوا تھا کہ جو مضبوط ہے، کہ 8 دن کا سفر کیا، مینٹلی اسٹریس میں بھی ہیں، لیکن اس حالت میں بھی اخلاق کا اچھا مظاہرہ کرتے ہیں، اور مدد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پھر بھی اپنا جو ہے ظاہر رکھتے ہیں، یعنی مدد کرنے کے لیے پھر بھی اویلیبل رہتے ہیں۔ اب اس کا بالکل صورتحال ہمارا دیکھ لیجئے، اگر ہم کبھی مارکیٹ سے آئیں یا کہیں ہو کر آئیں اور ہمیں پتا چلے کہ گھر میں ہیں کچھ کام ہیں جو موجود ہیں، یا پھر کوئی بندہ پیچھے سے ہمارے آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک اریٹیبل بیہیویئر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ ہم تھکے ہوئے تھے، وہ آ گئیں، آ کے بیٹھ گئیں، پھر ان کو چائے دی تو پھر ان کو کھانا بھی دیا، جان ہی رہی تھیں اور میں اتنی تھکی ہوئی تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور میں تو ابھی تو آئی تھی، میں اتنی دور سے 1-2 گھنٹے میں آئی تھی، اور یا پھر یہ کہ میں آئی تو پھر بچوں کو کھانا دیا بنا کے، میں تھکی ہوئی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ میں سو جاؤں لیکن بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے تو کھانا بھی بنانا تھا، مجھے آرام نہیں، یعنی شکایتیں دیکھیں نا، ہماری شکایتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کبھی ڈائریکٹلی ہی اللہ پاک کو شکایت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری انڈائریکٹلی کنورسیشن سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے ہر وقت جو کتنے زیادہ ہم ناشکرے بنے رہتے ہیں، یعنی ہماری جو بات ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی ناشکری پن سے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ اتنا مطلب یہ جو سفر ہے یہ ہم امیجن کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم 2-4 گھنٹے کا بھی سفر کر لیں تو ہم اس کو اتنا مائنڈ کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، رات کو سوئیں گے تبھی ہماری تھکان اترے گی،
और सड़ा हुआ सा मुंह बना होगा, जैसे बड़ा भूखे आए हैं, रोजे रख के आए हैं, खूब खाते पीते एंजॉय करके सफर गुजरा होता है, लेकिन फिर भी दिन में जो है यानी चेहरे पे जो है तारे नजर आ रहे होते हैं। और यहाँ आप देखें कि इनका पैदल सफर है, कोई यहाँ पर जानवर की हेल्प नहीं है। वहां पर कोई ऐसा नहीं था कि ये तोशा लेकर निकले हों, खाने पीने का कुछ नहीं था, ये खाली हाथ वहां से निकले थे। और किस तरह से इन्होंने स्टे किया होगा बीच बीच में, पता नहीं कितनी कितनी दूर इलाके में इनको पानी मिल रहा होगा, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने रास्ते में खाया होगा। और किस तरह से धूलों में गुजरते हुए गर्मी में इन्होंने सफर तय किया होगा, यानी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारा तो हाल ये है कि अगर हमें कहीं जाना हो, गर्मियों का हाल हो, सिर्फ 10 मिनट के दूरी पे ही हम किसी के घर पे जाएं तो हम बुरा हाल पेश करना शुरू कर देते हैं कि हम थक के आए हैं और बस पानी पिला दो जल्दी से, अभी बात मत करो, और बहुत गर्मी थी, ठीक है। यानी शिकायतें ही खत्म नहीं होती। और यहाँ उनका अगर रवैया देखा जाए तो वो कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लड़कियों को देखते ये नहीं कहा कि मुझे अच्छा कुछ खाने को दे दो, अच्छा मुझे बता दो कि सराया कहाँ है तो मैं चला जाऊं, या मुझे बता दो कि मैं बहुत भूखा हूँ। कोई उन्होंने अपनी फरियाद जो है बेटियों से नहीं की थी उनके, ठीक है। तो एक तो कवि, जो लड़कियां इतनी समझदार थी, उनकी तरबियत इस तरह से की हुई थी कि वो भाप गई देख करके कि इस इंसान की क्या जो है क्वालिटी है। और दूसरा उनकी क्वालिटी बताई जा रही है अल अमीन, की वो अमानतदार भी हैं, ठीक है। तो किसी को जिम्मेदारी सौंपनी हो तो फिर ये दो क्वालिटीज जो है देखना जरूरी है, यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है। फिर आगे कौला का उसने कहा, इन्नी बेशक मैं उरीदू में चाहता हूँ अन के, अब यहाँ पर उन लड़कियों के अब्बा जान बात कर रहे हैं, कि मैं चाहता हूँ अन के उनकी हका कि मैं निकाह कर दूं तुझसे, इहदब नतैया, एक का अपनी दो बेटियों में से, हाथेनी ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और नोटिस करें बात को, कि पहले तो यही कि इनको पता चल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन है, किस तरह से ये जिला वतन होके आए हुए हैं, किस तरह से इनको पर एक मर्डर का भी इल्जाम लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अल कवी और अल अमीर इन सिफत को मद्देनजर रखते हुए वो अपने जिगर की टुकड़ी एक बेटी का निकाह उनसे करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी वो भी शराफत को भाग गए, उन्होंने भी शराफत को जो है मुकद्दम रखा, अपनी बेटी के लिए जो वर चुना उसके क्वालिटी को देखते हुए, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो खुद अपनी बेटी का निकाह का प्रस्ताव रख रहे हैं, ठीक है। और हमारे मुआशरे में इस बात को बड़ा ही मायूब अंदाज में देखा जाता है कि अगर लड़की वाले खुद से कह दें कि आपका बेटा पसंद है और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ आपके बेटे का निकाह हो जाए, तो बड़ा ही मायूब समझा जाता है कि बताओ, पता नहीं। और मायूब नहीं, सिर्फ मायूब नहीं, यानी हम बहुत सारे टैग भी लगा देते हैं कि पता नहीं इनकी बेटी भागी जा रही है शायद, या कहीं चक्कर लगा हुआ है, या कोई पता नहीं क्या बात है कि बेचारों को खुद मुंह से ही कहना पड़ गया है कि भाई रिश्ते रिश्ते भेज दो, या बताओ वो बेचारियां खुद मुंह से कह रही हैं कि मेरी बेटी से शादी कर दो अपने बेटे की, ठीक है। यानी हम सिर्फ मायूब नहीं, मतलब हम उनको तहकीराना अंदाज में और बाकायदा इल्जामात के साथ जो है उनका जिक्र कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम क्वालिटी देखें तो यहाँ पर वो अपने बेटी की खुद रिश्ता जो है मूसा अलैहिस्सलाम के आगे रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मायूब नहीं समझा जा रहा है। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि दीन में इस बात पर कोई गुनाह नहीं है। ये बहुत जो है निचली सोच वाली बातें होती हैं जो मुआशरे में से खत्म होने की जरूरत है। ये बहुत पिछड़ी सोच, जिसे हम कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे वाली बातें नहीं है, ये बहुत पिछड़ी सोच है कि वो रिवायात अभी तक चलती जा रही हैं जिनका कोई तुक नहीं थी, जिनका ना तो कोई दीन से ताल्लुक था, और जो सिर्फ और सिर्फ तफरीक ही करना जानती थी, ठीक है। फिर है आगे, अला इस शर्त पर अन के जुरानी, कि तू नौकरी करे मेरी, समान या 8 हिजजिन साल, इन फिर अगर अथममता तो पूरा कर दे, अशरन 10 साल, फमिन तो इन दिका तुम्हारी तरफ से है। यानी इस तरह उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को घर दामाद भी बनाने का मशवरा दिया कि आप इस तरह करो, मेरे साथ 8 साल रहो। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह रहा 8 साल रहो, बाकायदा वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ जॉब भी करो, यानी उनका जो अपना कारोबार होगा उसमें शरीक करने के लिए भी कह रहे हैं, ठीक है। और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ रहो। अब यहाँ पर जब मेरे साथ रहो बेटी का निकाह करने के बाद, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे घर दामाद बना रहे हैं वो, ठीक है। यानी किसी भी जवान लड़के को कि वो बगैर उजर के नहीं रख रहे हैं अपने घर के अंदर, और दूसरा निकाह करके अपने ही घर के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। ये दूसरी चीज है जो मायूब समझी जाती है हमारे मुआशरे में, कि दामाद को घर पे रख लेना, ठीक है, यानी घर दामाद बना लेना। उस अगर बेचारा लड़का कभी ये सोच भी ले कि वो घर दामाद बन जाए इस वजह से
کہ اس کے سسر کے پاس کوئی بیٹے نہیں ہیں اور وہ اکیلے ہیں، اور اگر ٹیک کیئر کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دے اور ان کے بزنس میں ہی اگر ہاتھ بٹا دے، تو پہلے تو اس کو لالچی بننے کا ٹیگ لگا دیا جائے گا کہ یہ لالچی ہے، اس نے شادی، اس کو لڑکی پسند نہیں تھی، اس کو جائیداد پسند تھی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھو کتنا بغیرت ہے کہ یہ جو ہے ان کے گھر میں رہ رہا ہے بجائے اپنے گھر کے۔ تو سوچیں کہ یہ روایات جو ہیں یہ آئیں کہاں سے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کہاں کنڈیشن، کیونکہ دین تو اس بات کو کوئی غلط نہیں سمجھ رہا، اس میں کوئی معیوب نہیں سمجھ رہا کہ اگر ان کو ضرورت تھی بیٹے کی اور بیٹے کی کمی اگر داماد پوری کر دیتا ہے، اور وہ بغیر مطلب ترس کھا کے نہیں رکھ رہے ہیں، خامخواہ نہیں رکھ رہے ہیں، باقاعدہ اپنے پاس جاب بھی دے رہے ہیں اور ٹھکانہ بھی دے رہے ہیں، تو اس میں کیا ہی حرج ہو سکتا ہے اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال، وما اور نہیں اریدو میں چاہتا ان کے اشقو میں مشقت ڈالوں علیہ کا آپ پر۔ اچھا، یہاں پر وہ ساتھ بتا دیتے ہیں کہ میرا مشورہ ہے کہ تم مطلب میرے ساتھ 8 سال تو رہو ہی، لیکن یہ میرا مشورہ ہوگا کہ تم 10 سال پورے کر لو، یعنی 2 سال اور رہ لینا، لیکن میں پھر بھی تمہارے اوپر مشقت نہیں کرنا چاہ رہا، یعنی تم سے تمہاری طاقت سے زیادہ کام نہیں لوں گا، اگر تمہیں لگے کہ 8 سال ہی تم کام کر سکتے ہو میرے لیے تو تم 8 سال ہی کر لینا، ٹھیک ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دے رہے ہیں ستجدنی ان یقیناً تم پاؤ گے مجھے انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ اب یہاں پر ان کے سسر کی یہ بات پوری آ رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں کروں گا، تمہیں کوئی اس طرح کی پریشانی میری طرف سے نہیں ملے گی، کیونکہ میں بھی من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہوں، اچھا انسان ہوں۔ قولا اس نے کہا، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، قولا اس نے کہا ذالک یہ بات طے ہے بینی درمیان میرے وہ بینک کا اور درمیان آپ کے۔ اب یہ جو بات تھی کنڈیشن والی کہ کس کنڈیشن میں بیٹی سے شادی کریں گے، تو یہ کانٹریکٹ ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو کانٹریکٹ بنا ہے میرے اور آپ کے درمیان طے ہو چکا ہے۔ ایامن جو بھی الاجلینی 2 مدتوں میں سے قضیت میں پوری کر دوں فلا تو نہ ہوگی عدوانہ کوئی جاتی علیہ مجھ پر، یعنی جو بھی ہوگا وہ میں کر لوں گا، دیکھا جائے گا کہ مجھ سے 8 سال یعنی 2 مدتیں یعنی 8 سال یا پھر 10 سال، تو جو مجھ سے بن سکے گا تو وہ میں پوری کر لوں گا، یا تو میں 8 سال پورے کر لیا یا پھر میں نے 10 سال پورے کر لیے۔ واللہ اور اللہ اللہ پر ما اس کے جو نقولو ہم کہہ رہے ہیں وکیل نگہبان ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بنا لیا۔ فلما تو جب قضا پوری کی موسیٰ علیہ السلام نے الاجل مقرر مدت، روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پورے 10 سال ہی پورے کر لیے تھے، وسارا اور وہ لے چلے بھی اہل ہی اپنے گھر والوں کو، آنسا اس نے دیکھی من جانب طور، طور کے جانب سے نارن ایک آگ۔ اب obvious بات ہے، اب ان کو بھی تو اپنی فیملی کی یاد آ رہی ہوگی نا، اپنی امی تھیں، پیچھے بہنیں تھیں، بھائی بھی تھے، تو اور پھر مصر میں رہے ہیں تو اپنے دوست احباب بھی ہوں گے، اب ان کی یاد آ رہی ہوگی، اتنا لمبا عرصہ دور رہے یہ، تو اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ جو عرصہ تھا، جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی ہے، تو اپنے گھر والوں کو لے کے چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مداخلت نہیں کر رہے ہیں لڑکی کے باپ، تو یہاں سے ہمیں اصول کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر بیٹی کا نکاح کر دیا جائے تب اس کے بعد پھر مداخلت ختم کر دی جائے، یعنی اب شادی ہو گئی تو ہو گئی، اب وہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں تمہاری یاد آ رہی ہے تو تم آ جاؤ، طبیعت خراب ہے تو تم آ جاؤ، ڈاکٹر کے جانا ہے تو تم آ جاؤ، یعنی بیچاریاں لڑکیاں کنفیوز رہتی ہیں، اس بات پہ گلٹ رہتا ہے انہیں کہ ہم والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس بات پہ بھی ساتھ میں گلٹ رہتا ہے کہ شوہر کی پتہ نہیں مرضی ہے کہ نہیں ہے، 1 2 دفعہ انہوں نے چھوڑ دیا، تیسری دفعہ انہوں نے منہ بنا لیا، تو اس بات کا بھی گلٹ رہتا ہے کہ شوہر ناراض ہے، اس بات کا بھی گلٹ رہتا ہے کہ کہیں والدین ناراض نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے یہاں پر روکا نہیں ہے، اور حالانکہ ہمیں یہ کوالٹی پتہ ہے کہ ان کے والد کون تھے، بوڑھے تھے، ٹھیک ہے، شیخ کبیر، کافی بوڑھے تھے، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں تم ابھی مت جاؤ، اب میرا وقت پورا ہو رہا ہے تو وقت پورا تبھی تم چلے جانا، حالانکہ کافی کثیر سال جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے تو مزید بوڑھے ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر وہ مداخلت نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی ایموشنلی کوئی اٹیک کر رہے ہیں بیٹی کو، کہتے کہ تم سمجھاؤ اپنے شوہر کو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی جو تھے نیک تھے، صالح تھے، اور ان کے اپنے سسر بھی، تو ان کی بانڈنگ بھی بہت اچھی ہوگی نیک لوگوں کی آپس میں، ٹھیک ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے دشواری بھی نہیں ہوگی اور ایک انسیت بھی بن گئی ہوگی، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی ایموشنل بلیک میلنگ نہیں نظر آ رہی ہے ہمیں، کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے جا رہا ہوں اپنے گھر والوں کو، تو انہوں نے کوئی روکا نہیں کہ وہ ٹھیک ہے، پورا ہو گیا، جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی اور اب میں لے کے جا رہا ہوں، یہاں پہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آگے کہ جب وہ لے کے چلے یعنی مقرر مدت کر کے اپنے گھر والوں کو، تو انہوں نے دیکھے کہ آگ ہے
اور ایک آگ ہے طور کے جانب سے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں آنا سا صرف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی، ٹھیک ہے، ان کے گھر والوں نے نہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی۔ اور ہم یاد رکھیں کہ ابھی مصر کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں، اگین 8 days کا سفر، ٹھیک ہے۔ تو 8 دن کا سفر ہے اور یہ ٹھنڈی راتیں تھی، اور ظاہر سی بات ہے تبھی تو آگ اچھی لگ رہی ہوگی کہ ٹھنڈی راتیں، ٹھنڈ میں ہی آگ اچھی لگتی ہے۔ تو یہ ٹھنڈی سردی راتیں تھیں اور 8 دن کا سفر تھا۔ اب یہ سفر کنٹینیوس کر رہے ہوں گے، اس میں ان کو بیچ میں طور کے جانب سے ایک آگ دیکھی۔ قولا کہا لی اہلی، اپنے گھر والوں سے، گسو ٹھہر جاؤ، انی بے شک میں آنستو دیکھی ہے میں نے، نارن ایک آگ، لعلی شاید کہ میں آتی کم میں لاؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بے خبرن کوئی خبر، او یا جد وطن کوئی انگارہ، من الناری آگ سے، لعلکم تاکہ تم تستلون تم تاپ سکو۔ اب یہاں پر ہی اپنی گھر والوں یعنی بیوی سے مراد ہے، اور یہاں پہ دیکھ رہا ان کا کمیونیکیشن اسٹائل، کسو، ٹھیک ہے، پھر ہے لعلکم تستلون یعنی جمع کا صیغہ ہے، یعنی آپ ٹھہرے رہو، ٹھیک ہے۔ ہم آپ جناب سے، اگر آپ جناب سے نہیں بولتے تو کیا بولتے ہیں کہ تو ٹھہر، ٹھیک ہے، اور لیکن جب ہم آپ جناب سے بول رہے ہوتے ہیں تب آتا ہے کہ آپ ٹھہریے، آپ ٹھہر جائیں، آپ بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے جیسے کہ آپ پلورل فارم میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ان کی گفتگو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا کے ساتھ احترام کے ساتھ جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، آپ جناب رکھتے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں کہہ رہے ہیں، یعنی کیئر بھی کر رہے ہیں کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، کہ میں نے آگ دیکھی ہے اور مجھے امید ہے کہ یا تو میں کوئی خبر یا کوئی ایک انگارہ، ظاہر سی بات ہے پوری کی پوری آگ تھوڑا لے کر آئیں گے، کوئی نہ کوئی انگارہ جلاتا ہوا میں لے کر آؤں تاکہ تم جو ہے تاپ سکو، اپنے آپ کو گرم کر سکے، یا پھر خبر، کوئی راستے کی خبر مجھے پتا چل سکے، کیونکہ اب انہوں نے گھومنا تو تھا نہیں، مصر ہی جانا تھا، اور کوئی میپ وغیرہ تھوڑے نہ تھے اس ٹائم پر، تو ان کو تھا کہ ہو سکتا ہے وہاں پر لوگ موجود ہوں تو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہی مل سکتی ہے۔ فلما تو جب اتاہا وہ آئے اس کے پاس، نو دیا وہ پکارا گیا، من شاطئ الوادی کنارے سے وادی کے، الیمنی دائیں جانب کی، فی البقعۃ جگہ میں، المبارکتی برکت والی، من الشجرتی درخت میں سے، ان کے، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی بے شک میں، انا میں ہی، اللہ اللہ ہوں، رب العالمین تمام جہان والوں کا۔ یعنی جب یہ وہاں پر آگ کے قریب جاتے ہیں تو انہیں آواز آتی ہے، اور آواز میں، اور باقاعدہ یہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی بس ساؤنڈ آئی، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، آواز کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ان کو بہت ہی بڑا اعزاز بخشا گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے باقاعدہ ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَنْ اور یہ کہ القی تو ڈال دے عصاکا لاٹھی اپنی، اور ہم نے یہ بھی پچھلی صورتوں میں جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا تو ہم نے ادھر پڑھا تھا کہ جب ان سے اللہ تعالیٰ نے جو کنورسیشن اسٹارٹ کی تھی اپنے تعارف کے بعد، پھر ان کے عصا کے بارے میں پوچھا تھا، جس میں انہوں نے بڑا ہی ڈیٹیل میں تبصرہ کیا تھا کہ میں اس سے جو ہے پتے بھی لے لیتا ہوں، ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، بکریاں بھی چرا لیتا ہوں، یعنی بڑی ہی ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ اپنا عصا ڈال دو، فلما تو جب رآہا اس نے دیکھا اسے، تہتزو کہ وہ ہلتی ہے، کأنہا گویا کہ وہ جانون یعنی پتلا سانپ ہے، واللہ وہ پھر گیا، مدبرن پیٹھ پھیر کر، ولم اور نہ یعقب وہ پلٹا، یعنی بالکل نیچرل فیئر تھا کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کا عصا سانپ میں تبدیل ہوا ہے، وہ بھی صرف یہ نہیں تھا کہ پڑا ہوا ہے سانپ، باقاعدہ ہلتا ڈلتا سانپ، زندہ سانپ، تو نیچرلی تھا کہ ڈر کے مارے اتنی تیز بھاگے کہ رک نہیں رہے تھے۔ یا موسیٰ اے موسیٰ، اقبل آگے بڑھ، ولا اور نہیں تخف تم ڈرو، یعنی ان سے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ رک جاؤ اور ڈرو مت، انکا بے شک تو، من الآمنین امن پانے والوں میں سے ہیں۔ ساتھ میں ان کی خوبی بھی بتائی کہ تم کیوں ڈرتے ہو، ایک سانپ سے ڈرتے ہو، تم تو امن پانے والے ہو، ٹھیک ہے، ڈرو مت، واپس آ جاؤ۔ اس لک اور داخل کر، یدا کا ہاتھ اپنا، فی جیبی کا اپنے گریبان میں، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء چمکتا ہوا، من غیر بغیر کسی سوء مرض کے، تکلیف کے، بس یہ ہاتھ ڈال رہے تھے گریبان میں، جب نکالتے تھے تو چمکتا ہوتا تھا، وَضْمُمْ اور ملا لے،
इले का अपनी तरफ, जनाहा का बाजू अपना, मिन अर्रहबी खौफ से बचने के लिए। साथ में इनको एक सॉल्यूशन दिया गया कि ये कुर्तुबी की तफसीर से आता है इसका मायना, वज़्मुम इलई का जनाहा का, कि अपने हाथ को अपने सीने से मिला लो। ठीक है, यानी अपना एक बॉडी के पार्ट हाथ को। और ये किस चीज से बचने के लिए एक प्रिकॉशन दिया जा रहा है, खौफ जाने के लिए। ठीक है, ये हम भी कर सकते हैं कि कभी किसी बात से हमें अंदेशा हो या खौफ हो, तो हम अपना हाथ या तो सीने पे रख लें, ठीक है, और या फिर हम अपना हाथ अपनी रान से जाके मिला लें, ताकि एक बॉडी पार्ट से दूसरा बॉडी पार्ट टकराता है तो वहां पे कुछ ना कुछ गम जो है कम होता है, यानी खौफ जो है कम होता है। ठीक है, यहाँ पर इनको एक प्रिकॉशन दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि इन्होंने फिरौन के दरबार में जाना था। इनको साथ बताया जा रहा है कि तुमने ये भी कर सकते हो खौफ से बचने के लिए। फजाने का, तो ये दोनों बुरहानानी, दो निशानियां हैं, मेरे रब्बी का, तेरे रब की तरफ से, यद बेदा और असा, इला फिरौना, फिरौन की तरफ, वो मलाइही और उसके सरदारों के, इन्नहुम बेशक वो कानू हैं वो कौमन लोग, फासिकीन फासिक। अब अल्लाह ताला ने पहले इनको शहजादों की तरह रखा मूसा फिरौन के दरबार में, और इनको पूरे मामलात अंदरूनी मालूम थे कि कैसे वो राजा बना है और किस तरह से अंदरूनी मामलात होते हैं। उसके बाद क्योंकि इन्होंने बनी इसराइल की भी तरबियत करनी थी, फिर अल्लाह ताला ने इनको बकरियां चराने मदियन में भी भेजा, क्योंकि बकरियां चराने से इनको समझ आता है कि किस तरह से लोगों के साथ मामला किया जाता है। तो ये हर नबी की खैर सुन्नत रही है। तो अल्लाह ताला ने इनको फिर, क्योंकि बनी इसराइल से ही मामला करना था, फिरौन से मामला करना था, तो फिरौन के जेर साए तरबियत करवाई। और जब बनी इसराइल से जो इन्होंने तरबियत करनी थी, तो अल्लाह ताला ने फिर इनको मदियन भेजा। औला कहा रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं कत्ल किया मैंने, मिनहुम उनमें से, नफसन एक शख्स को, खौफ तो मैं डरता हूँ, अन के यकतुलून कि वो कत्ल कर डाले मुझे। ठीक है, यानी इन्हें अभी भी अपने कत्ल का डाउट है, गिल्ट है कि मैंने गलत किया था। वो आखी, और मेरा भाई हारून, वो हारून हुआ वो अफसाहु, ज्यादा फसीह है, यानी बहुत अच्छा गोई में है, यानी यूं कह सकते हैं कि बहुत टू दी पॉइंट बात करने वाला, बहुत अच्छी बलागत करने वाले हैं। मिन्नी, मुझसे, लिसानन जबान में, फअरसिल हो तो भेज दें उसे, मारिया मेरे साथ, रिद अन मददगार के तौर पे, यानी मेरे अंडर। अच्छा, नबी जो होते थे हर ऐप से पाक होते थे, तो ऐसा नहीं था कि इनकी कोई जबान में लचकता या खराब थी, बस ये उनको अपने मददगार के तौर पे, सपोर्ट के तौर पे लेके जा रहे थे। युसद्दिकुनी, वो तस्दीक करे मेरी, इन्नी बेशक मैं अखाफू, मैं डरता हूँ, अन के युकद्दिबुन, वो झुटला देंगे मुझे। ठीक है, क्योंकि इन्हें अपना वो कत्ल वाला गिल्ट जो है वो याद है। ठीक है, इसमें मैं गौर कर रही थी कि मूसा अलैहि सलाम जो थे, मतलब जब रब के सामने बात कर रहे हैं तो कितनी ऑनेस्टी के साथ बात कर रहे हैं, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव, मतलब अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, और नहीं, फौरन साथ में वो अल्लाह ताला से ओपनली अपना अपना भी वो जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा फिर हारून अलैहिस्सलाम के लिए मदद भी मांग रहे हैं। फिर एक कौला फरमाया, सनशुद्दु, अन करीब हम मजबूत करेंगे, अज़ूद का बाजू तेरा भी, अखी का साथ तेरे भाई के, यानी तुम्हारा भाई हम सपोर्टर बनाएंगे, एज सपोर्टर, वनज आलू, और हम बना देंगे, लकुमा तुम दोनों के लिए, सुल्तानन गलबा, फला तो नहीं, सुल्तानन गलबा, यानी तुम्हारा रोब डाल देंगे उसके दिल में, यानी फिरौन और फिरौनियों के दिल में। फला तो नहीं, यसिलूना, वो पहुंचेंगे, इलैकुमा, तो तरफ तुम दोनों के। ठीक है, यानी तुम दोनों जाओगे, बात करोगे, लेकिन वो तुम्हारा कुछ कर नहीं सकेंगे। हालांकि अब बादशाह के घर पे जाओ और कुछ तरह इस तरह की बात करो जो उनके खिलाफ बात हो, और वो इशारा करके आपको कत्ल करवा सकते हैं, लेकिन इन दोनों पे बस नहीं चला फिर उनका। आयातीना, साथ हमारी निशानियों के, अंतुमा, तुम दोनों, वमन और जो, इत्तबाकुमा, पैरवी करे तुम दोनों की, अल गालिबून, गालिब आने वाले हैं। फलम्मा, फिर जब जा अहुम, आया उनके पास, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम भी, आयातीना, साथ हमारी निशानियों के, बैयिनात, खुली खुली, कालू, उन्होंने कहा, माँ नहीं, हादा ये, इल्ला मगर, सिहरुन, एक जादू, मुफ्तरन, घड़ा हुआ, वमा, और नहीं, समय ना सुना हमने, बिहादा, इसके बारे में, फी आबाइना, अपने आबा अजदाद में से, अल अव्वलिन, जो पहले गुजर चुके। यानी जो ये बात कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये बात हमने कोई पहले से नहीं गुजरी, और जो ये अपने यदे बैदा और असा दिखा चुके हैं, तो उसको उसने सिहर कंसिडर कर दिया। वक़ाला, और कहा, मूसा, मूसा ने, रब भी, मेरा रब, आलम, ज्यादा जानता है, बिमन, उसे जो जा लाया, बिलहुदा, हिदायत, मिन इंदी ही, उसके पास से, वमन, और उसे जो तकूनु है, लहू, उसके लिए, आकिबतु, अंजाम, अद्दा, घर का। यानी वो कहते हैं मूसा अलैहि सलाम की, मेरा रब ज्यादा जानता है कि कौन किसकी तरफ से हिदायत आई है, और कौन जो है आखिरत के घर का उम्मीदवार है, यानी दुनिया में उसका खात्मा बिलखैर हो और आखिरत में उसकी कामयाबी हो। इन्ना हूँ, बेशक वो, ला युफ्लिहु, नहीं वो फलाह पाते, अज़्ज़ालिमून, जो जालिम है।
یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ظالم ہوں، اور ظالموں کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوتا ہے، تو تم بے فکر رہو، تم مان جاؤ، یعنی تم میری بات مان لو، اگر میں جھوٹا بھی ہوں تو وہ اس کا وبال میرے اوپر آئے گا، لیکن تم میری بات مان لو۔ ٹھیک ہے، پھر وقالا اور کہا فرعون نے، یا ایوہ الملأ، اے اہل دربار، ماں نہیں علم تو میں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ غیری، کوئی الہ اپنے سوا، فاوقد، پس جلاؤ آگ، لی میرے لیے، یا حامان، اے حامان، الطینی، مٹی پر، یعنی پکا گھر بنانے کے لیے جلاؤ آگ، یعنی پکا محل بنانے کے لیے اپنے وزیر سے کہہ رہا ہے۔ فج ال، پھر بناؤ، لی میرے لیے، سرحن، ایک بلند عمارت، لعلی، شاید کہ میں اطلع ہوں، میں جھانکوں، الہ موسیٰ، طرف موسیٰ کے علاقے، یعنی اگر موسیٰ کا الہ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو میرے لیے ایسا محل بناؤ پکا، اور ایسا محل بناؤ، یعنی اطلع، یعنی سرحن، ایسا محل، ایسی اونچی مزین اور منقش عمارت، یعنی ڈیکوریٹڈ، یعنی بہت خوبصورت بھی، اونچی بھی ہو، تاکہ میں رب کو جھانک کے دیکھ لوں گا موسیٰ کے۔ وہ انی، اور بے شک میں، لأظنہ، البتہ میں سمجھتا ہوں اسے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، واستکبرا، اور تکبر کیا ہوا اس نے، وجنودہ، اور اس کے لشکروں نے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، یعنی مصر کی زمین میں، وظنوا، اور وہ سمجھتے تھے، انہم، بے شک وہ، الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، نہیں وہ لٹائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ، تو پکڑ لیا ہم نے اسے، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، تو پھینک دیا ہم نے انہیں، فی الیم، دریا میں، فَانظُرْ، تو دیکھو، کیف، کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ، انجام، الظالمین، ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنا دیا ہم نے انہیں، أَئِمَّةً، امام، يَدْعُونَ، جو بلاتے تھے، إِلَى النَّارِ، طرف آگ کے، یعنی ان کو بڑا بننے کا شوق تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بنا دیا، یعنی جو بھی ان کے پیچھے آئے گا، ان کو فالو کرے گا، تو یہ اس کا امام بنے گا، آگ کی طرف بلانے والا۔ ویوما، اور دن، القیامتی، قیامت کے، لا ینصرون، نہیں وہ مدد دیے جائیں گے، واتبعناہم، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، لعنت، ویوما، اور دن، القیامتی، قیامت کے، ہم وہ، من المقبوحین، بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ مقبوحین یعنی ایسی حالت ہوگی جس کو دیکھنے سے طبیعت بگڑ جاتی ہوگی، ایسی ان کی شکلیں جو ہیں بگڑی ہوئی ہوں گی کہ کراہت گزرے گی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینہ، دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، من بعدی، اس کے بعد جو، ما اہلکنا، ہلاک کیا ہم نے، من بعدی، اس کے بعد، ما، جو، اہلکنا، ہلاک کیا، کر دیا ہم نے، القرون الاولی، پہلی امتوں کو، پہلی امت یعنی قوم نوح، عاد اور سمود، بصائرہ، کھلے دلائل تھے، للناسی، لوگوں کے لیے، یعنی جو ان کی قوم ہے وہ آج تک جو ہے بچی ہوئی ہے، جب سے شروع ہوئی ہے، اور طویل ترین جو ہے ان کی قوم کی ہسٹری ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ کتاب جو ہے کھلے دلائل بھی ہیں لوگوں کے لیے، وہودن، اور ہدایت بھی، وہ رحمتن، اور رحمت بھی، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، وہ نصیحت پکڑیں، یعنی بنی اسرائیل کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، آج کی آیات ہماری یہیں تک تھی، میٹنگ ہماری اینڈ ہونے لگ گئی ہے، اس لیے میں نے آیات جلدی کور کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔